ہر مسلمان کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے اس سے مکمل بائیکاٹ کریں، نہ دعا، نہ سلام، نہ لینا نہ دینا، اس کی طرف منہ بھی نہ کریں، بلکہ اگر ہو تو کہیں وہ نظر آ جائے تو ایک کونے میں جا کے تھوک دیں۔ تو اس کے بائیکاٹ اگر نہیں کریں گے تو جو عذاب اس پر نازل ہوگا وہی عذاب ان پہ بھی نازل ہوگا جو وسیم رضوی سے تعلق رکھیں گے۔ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال کر ایک نیا قرآن بنا کر وسیم رضوی نے پردھان منتری نریندر مودی کو بھیج دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پردھان منتری نریندر مودی اس پورے معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ آج اس پورے مدعے پر INN چینل پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے سوال یہ رہے گا کہ جس طرح سے قرآن میں یہ تحریف کی گئی ہے، یہ چینجز کیے گئے ہیں، وسیم نے قرآن بنایا اور پردھان منتری مودی کو بھیجا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وسیم رضوی کے حوصلے کی میں داد دوں گا۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ اس نے پردھان منتری کو لکھا، اس کو بھارت میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ پردھان منتری کو لکھنا آسان کام نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا لیڈر بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا۔ وسیم رضوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو تو UP میں کوئی نہیں پوچھتا، اس کے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ پردھان منتری کو لکھا، یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ پردھان منتری بہت سمجھدار آدمی ہے، ان کو قرآن پاک کی پوری نالج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پردھان منتری نے 2014 کے الیکشن کے آس پاس کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو۔ جی بالکل۔ تو وہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو جانتے ہیں، اور قرآن کو جانتے ہیں اور قرآن کے اندر کیا لکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور قرآن کا تقدس اور قرآن کا جو مسلمانوں کے دل میں جو عظمت ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو پردھان منتری کو جو اس نے لکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری اس کو ایسا جواب دیں گے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس کو نصیحت ہو جائے گی۔ پردھان منتری سے اپنی بات، غلط بات، ایسی بات جو بالکل بے بنیاد ہو، بیس لیس، غلط بات، فسادی بات، غلط بات پردھان منتری سے کہنا، یہ اس کا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بھارت سرکار اس پہ ایکشن لے گی، اور اتر پردیش سرکار بھی اس پہ ایکشن لے گی، اور اس کے لیے یہ ایسا ایکشن ہوگا کہ شاید وہ اس کے بعد ایسی بات نہ کرے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہ نتیجہ تو وہی ہوا نا ایکشن نہ لینے کا، کہ جو ہمت یہاں تک پہنچی کہ پردھان منتری کو ڈائریکٹ قرآن بھی بھیج دیا گیا، پردھان منتری کو ایک اوپن لیٹر بھیج دیا گیا جو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا گیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، بھیج دیا۔ تو یہ ہمت یہاں تک پہنچی کیسے؟ تبھی پہنچی نا مفتی صاحب کہ جب کارروائی نہیں ہوئی، ایکشن نہیں لیے گئے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں شاید پردھان منتری کے پاس ابھی تک ایسی کوئی بات اس کی طرف سے نہیں آئی ہوگی، یا اس کے بارے میں ڈائریکٹ پردھان منتری تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہوگی۔ وہ تو ایک UP کا چھوٹا سا آدمی ہے، سڑک چھاپ ہے، جاہل آدمی ہے، ملعون انسان ہے۔ تو آج جو اس نے اوپن لیٹر لکھا ہے، جو اس نے اپنا تحریف شدہ قرآن بے ادبی توہین کر کے جو بھیجا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اس کو بالکل صحیح جواب ملے گا۔ وہ پاگل انسان ہے، مجنون ہے، اس کی جگہ یا پاگل خانہ ہے یا جیل ہے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، چونکہ پردھان منتری اور بھارت سرکار یہ دیکھے گی کہ یہ آدمی کون ہے۔ آج کسی دھرم گرنتھ پر، کوئی مذہب کی مقدس کتاب پر کوئی ایک لائن بھی نہیں بدل سکتا۔ 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ 26 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 پنے اس نے بدل دیے، تو یہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بالکل سائیکو انسان لگتا ہے۔ اور اس کا جو اس نے ویڈیو بنایا ہے کہ میں نے قرآن بنا دیا ہے اور یہی قرآن اصلی ہے اور یہی قرآن صحیح ہے،
اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایگو اور انا جو ہے نا وہ بالکل پاگلوں والی جیسی ہے. جیسے پاگل بولتے ہیں نا, وہ جو بھی سامنے آتا ہے اس کو پاگل سمجھتے ہیں. تو مجھے بہت صدمہ ہے, مجھے بہت دکھ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن صرف بھارت میں تو ہے نہیں, مسلمان صرف بھارت میں تو ہے نہیں, ساری دنیا میں ہے. ساری دنیا کا قرآن ایک ہے. اب وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے, لیکن شیعہ مسلک کے علماء نے بھی اس کو اپنے فرقے سے نکال دیا ہے. آج وہ راندہ درگاہ ہے. اور قرآن چاہے وہ عرب ہو, چاہے وہ عجم ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے ٹرکی ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, کوئی بھی جگہ ہو, قرآن سب کا ایک ہے. اور قرآن میں تبدیلی کرنا اور اس جیسے جاہل انسان کی بھارت سرکار مجھے لگتا ہے اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اگر اس کو اب بھی چھوٹ دے دی اور اگر اس پر ایکشن نہیں ہوا اور اس نے جو بدلا ہوا قرآن ہے, تحریف شدہ قرآن ہے, جیسے وہ یہ کہتا ہے پردھان منتری سے کہ سنشچت کریں کہ مدارس میں یہ پڑھایا جائے. دیکھیے آرڈر دے رہا ہے, آرڈر دے رہا ہے, سنشچت کریں, پی ایم کو آرڈر دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور میں تو وسیم رضوی سے بھی کہوں گا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, استغفار پڑھ لے. غلطی ہوتی ہے, اپنے بزرگوں کا نام بدنام نہ کرے. اس نے اپنے بزرگوں کا نام بدنام کر دیا. وسیم رضوی نے اپنے بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے. اس کو توبہ کر لینی چاہیے. اور تحریف شدہ قرآن ہرگز ہرگز منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے, ورنہ اس سے بہت بڑا فساد پیدا ہوگا اور ساری دنیا میں بھارت سرکار کی اور وسیم رضوی کی ناراضگی بڑھے گی. دو سوال ہیں یہاں مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ توبہ کر لے, تو اس میں شرعی پہلو کیا ہے؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اب اس نے توبہ کی تو کیا قابل قبول ہے, معافی ہو جائے گی؟ ایک سرکاری پہلو تو اس میں ہو گیا کہ قرآن میں تحریف کر دی اور پی ایم کو بھیج دیا. اس میں شرعی پہلو کیا ہے؟ قرآن میں تحریف کرنے والے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے جناب, غلطی تو غلطی ہے, غلطی بہت بڑی ہے, بہت ہی بڑی غلطی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کا مطلب بہت ہی مہربان. انسان غلطی کرتا ہے, خطائیں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. مجھے ایک یاد آتا ہے, فارسی کا ایک شعر ہے, این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی بادا. کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا دربار جو ہے نا امیدی والا نہیں ہے. اگر 100 بار بھی تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے, بعد آ جا پھر توبہ کر لے. لیکن وہ توبہ کرے یا نہ کرے, مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وسیم رضوی کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. بالکل نہیں, دعا بھی نہیں, سلام بھی نہیں, اس سے ملنا جلنا بھی نہیں. ورنہ اگر توبہ کرتا ہے تب بھی بائیکاٹ نہیں, توبہ کرنے کے بعد تو پھر وہ صحیح ہے. توبہ کرنے کے بعد نہیں. اگر توبہ نہیں کرتا, اگر قرآن کی تحریف پر اڑیل ہے, اگر قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, اللہ کی وحدانیت میں, اللہ کے کلام میں اور جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن میں اگر وہ تحریف کرتا ہے, تبدیلی کرتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے, ہر ایک کو چاہیے اس سے مکمل بائیکاٹ کریں. نہ دعا, نہ سلام, نہ لینا, نہ دینا, اس کی طرف منہ بھی نہ کریں. بلکہ اگر ہو تو کہیں وہ نظر آ جائے تو ایک کونے میں جا کے تھوک دیں. تو اس کے بائیکاٹ اگر نہیں کریں گے تو جو عذاب اس پر نازل ہوگا وہی عذاب ان پہ بھی نازل ہوگا جو وسیم رضوی سے تعلق رکھیں گے. لہذا اگر وہ توبہ نہ کرے, اس سے میل جول بالکل بند ہونا چاہیے, بائیکاٹ ہونا چاہیے, قطع تعلق ہونا چاہیے. اور وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے نا, وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیے برے وقت کا کوئی ساتھ نہیں دیتا, سب اچھے وقت کا ساتھ دیتے ہیں. برے وقت کا انجام جب کسی کا برا ہوتا ہے نا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. آج جو کچھ چند مٹھی بھر فرقہ پرست اگر اس کو بڑھا رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, اس کو حوصلہ دے رہے ہیں, اس کو بہکا رہے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دے
ورنہ برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا. جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، دیر ہو یا سویر ہو، وہ اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. شاید کبھی اتنی رسوائی اس کو نہ ہوئی ہو جتنی رسوائی اس کے سامنے آنے والی ہے. وہ توبہ کر لے، ورنہ تمام مومن، تمام مسلمان مومنین سب اس سے مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور فرشتے دیکھیں کہ مومنین نے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو عذاب نازل ہو، اللہ نہ کرے ہم سب کے اوپر وہ عذاب نازل نہ ہو. مفتی صاحب، اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں ہم کہ پردھان منتری کو اوپن لیٹر لکھ دینا، قرآن کی کاپی وہ بھیج دینا جس میں تحریف کی گئی، بدلاؤ کیے گئے، تو کہیں نہ کہیں اس میں پردھان منتری مودی کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ان کو ڈائریکٹ انوالو کرنے کی کوشش ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو اس نے تو پردھان منتری کو بھیج کے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور پردھان منتری کو اب چونکہ بھیج دیا ہے، پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے، پہلے اندر کمار گجرال جی سے ایک دفعہ ہماری بات چیت ہو رہی تھی جب وہ وزیر اعظم عہدے سے ہٹ گئے تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، کانفرنس تھی. وزیر اعظم اس وقت کے سابق وزیر اعظم اندر کمار گجرال سے لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے جب وزیر اعظم تھے آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو کہنے لگے آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا. لوگوں نے کہا ہم تو بتا رہے تھے. کہنے لگے کہ افسران میرے پاس آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں لا رہے تھے، کوئی لیٹر نہیں لا رہے تھے. تو اب چونکہ اس نے وہ لیٹر اوپن کر دیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے، اب نریندر مودی صاحب یا وزیر اعظم یا بھارت سرکار یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں نہیں پتہ. اب اس نے ذمہ داری ڈال دی ہے پردھان منتری پر اور بھارت سرکار پر. اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ایکشن ہوگا، ضرور ہوگا. اور یا تو خود ایکشن لے گی بھارت سرکار، ہماری ہوم منسٹری، یا اتر پردیش کے سی ایم کو آرڈر کریں گے یہ لوگ کہ اس کے فتنے کو ختم کرا جائے، روکا جائے. ہرگز وہ پبلش نہ کرے، ہرگز اس کو پرنٹ نہ کرائے، ہرگز اس تحریف شدہ بدلے ہوئے قرآن کو منظر عام پہ نہ لائے. اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا اور پھر بھارت سرکار کو بھی جواب دینا مشکل پڑے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس پورے مدعے پر INN چینل سے بات کرنے کے لیے. تو جس طرح مفتی مکرم صاحب نے صاف طور پر کہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ تحریف شدہ قرآن جس میں بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ اگر منظر عام پر آتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے تو آنے والے وقت میں بہت بڑی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، جس میں بھارت سرکار کی بڑی بدنامی بھی ہو سکتی ہے اور جواب دہی بھی ہو سکتی ہے. دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی.